معزز سامعین حضرات، میرا مقصد آپ کے سامنے لچھے دار تقریر کرنا نہیں، بلکہ قرآن مجید کا اصل مقصد کیا ہے، اسلام کا مقصد کیا ہے، سنت کا مقصد کیا ہے، اس چیز کو میں سمجھانے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ آپ یہ سمجھیے کہ ہم بات کر رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں، بات صحیح ہو اس کے اوپر عمل کیا جائے، اگر غلط ہو تو اس کو نیگلیکٹ کیا جائے، اسے رد کیا جائے، گرفت کیا جائے، یہی اصل اسلام ہے۔ کوئی بھی چیز ہو ادروائز کوئی بھی چھوٹی سی چیز ہو، اللہ رب العالمین نے تمام کی تمام چیزوں کو مقصد کے تحت ہی پیدا کیا ہے، چاہے وہ چیٹی ہی کیوں نہ ہو، چیٹی کا بھی اللہ رب العالمین نے کام لگایا ہے، اور وہ بھی چیٹی بھی کام کر رہی ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ ہمارے اور آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ محض ہم لوگ ہی کارگر ہیں، ہم لوگوں کو اللہ صرف باکار بنایا ہے اور تمام کی تمام چیزیں ویرتھ ہے، تمام چیزیں بیکار ہے۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے تمام چیزوں کو اپنے مقصد کے تحت ہی پیدا کیا ہے۔ دیکھیے، اس پوائنٹ کو، اس نقطے کو آپ اگر اپنے ذہن میں رکھیں گے، پوری بات سمجھ میں آ جائے گی کہ جب پہلے سے اتنے انبیاء آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا پھر مقصد کیا رہا، اسلام کا مقصد کیا تھا، اس چیز کو ہم سمجھیں کہ اصل اسلام کا مقصد کیا ہے، قرآن کا مقصد کیا ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کتنی ہے۔ جب تک ہم نہیں سمجھیں گے کسی بھی چیز کے مقصد کو، ہمیں وہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئے، اور سمجھ میں جب کوئی بات نہیں آئے تو اس کے اوپر عمل کرنا بیکار ہے۔ یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے؟ یہ بات صحیح ہے جی۔ قرآن مجید کا مقصد کیا ہے، اور اسی طریقے سے اسلام کا مقصد کیا ہے۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت اتنی گمراہیاں تھیں کہ لوگ ماں بہن بیٹی میں فرق نہیں سمجھتے تھے۔ اگر کوئی اچھا انسان پیدا ہوتا، کوئی انصاف نما انسان پیدا ہوتا، تو اس شخص کو سب سے پہلے یہی وارننگ دی جاتی، اگر تم معاشرے میں انصاف کی بات کرو گے، اگر تم ایک اللہ کی عبادت کی بات کرو گے، اگر تم معاشرے میں اچھائی کی بات کرو گے، تو تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ یاد رکھیے اس بات کو کہ معاشرہ، ہمارا معاشرہ جو اسلامی معاشرہ ہونا چاہیے، اصلاحی معاشرہ ہونا چاہیے، قرآنی معاشرہ ہونا چاہیے، محمدی معاشرہ ہونا چاہیے، آخر کار آج تک بنا کیوں نہیں؟ کیونکہ ہم نے اسلام کو مسجد اور مدرسے تک قید کر دیا ہے، ہم نے اسلامی قوانین کو ملے مولویوں تک قید کر دیا ہے، اور ہمارے ذہنوں میں کیا باتیں گھومتی ہے، ارے مولانا صاحب ہے نا، مولانا صاحب نماز پڑھیں گے نا، حافظ صاحب مدرسے میں ہے نا، تو وہی نماز پڑھیں گے نا، ہماری کیا ضرورت ہے بھائی، ارے ہم تو مولانا تھوڑے ہی ہے، ہم تھوڑی داڑھی رکھ سکتے ہیں، ہم عالم ہیں کیا؟ یہ ہے سوال یا نہیں ہے؟ ہے سوال۔ معاشرے میں لوگ ایسے پائے جاتے ہیں یا نہیں پائے جاتے ہیں؟ بالکل پائے جاتے ہیں۔ اس لیے آج تک قرآن مجید کا اصل مفہوم ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، اسلام کا مقصد سمجھ میں نہیں آیا۔ یاد رکھیے، ہم جس ڈگر پہ چل رہے ہیں، جن قوانین کو فالو کر رہے ہیں، یہ ڈگر، یہ طریقے، یہ رسم و رواج یہود و نصارہ کی ایجاد کیے ہوئے ہیں۔ ہم نے صرف اور صرف اسلام قبول کر لیا، ہم صرف اپنے آپ کو نامزد کر کے قانونی مسلمان بن چکے ہیں، حقیقی مسلمان نہیں بنے ہیں۔ کیوں قانونی مسلمان کیسے؟ وہ اس لیے ہمارا معاشرہ مسلمانی معاشرہ ہے، ہم مسلمان معاشرے میں پیدا ہوئے، ہمارا نام زید اسلم سلیم یہ ہے، ختنہ کروا لیے ہیں، کبھی کبھی جمعہ میں 8 دن میں 1 مرتبہ مسجد میں آتے ہیں،
عید آتی ہے نئے کپڑے پہنتے ہیں، ہاں بھائی مسلمان ہیں، ہمارے بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں، نکاح ہوتا ہے، ہم مسلمان ہیں، بس رسمی مسلمان ہیں، حقیقی مسلمان نہیں ہے۔ حقیقی مسلمان میرے بھائیو ہم لوگ نہیں ہیں۔ کب بنیں گے؟ کیسے ہوگا؟ یاد رکھیے، اس لیے میں نے آپ کے سامنے کہا میں بات کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، میں تقریر کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جس طریقے سے آج ہم دیکھتے ہیں دوسرے دھرموں میں ہندو دھرم ہے، بودھ دھرم ہے، جین دھرم ہے، اسی طریقے سے بہت سارے ایسے ریلیجن ہیں۔ آپ ان دھرموں کا اگر مطالعہ کریں گے، اسٹڈی کریں گے، تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان تمام دھرموں میں زندگی جینے کا سلیقہ موجود نہیں ہے۔ تمام دھرموں کی کتابوں کو پڑھ لیجئے، ایسا لگے گا آپ کو کہ یہ دھرم جو ہے محض ایک ڈگر کی طرف ہمارا رہنمائی کر رہا۔ کیسے؟ آپ کی رہنمائی جو ہے وہ دھرم کیسے ایک ڈگر کی طرف؟ مثال کے طور پہ جین دھرم کو آپ جانتے ہوں گے، ہم لوگ اس معاشرے میں ابھی رہ رہے ہیں، ہم کو پتا ہے کہ جین دھرم میں اگر کوئی بندہ دھارمک ہوتا ہے، اگر کوئی بندہ اپنے دھرم کو، اپنے دین کو اپنانا چاہتا ہے، تو اس دھرم میں ایک قانون بنا ہوا ہے کہ اسے دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ چپل بھی نہیں پہنتے۔ بتائیے، دنیا سے اتنے دور ہو جاتے کہ چپل بھی نہیں پہنتے ہیں۔ اور جین دھرم میں یہاں تک کہ قانون اتنا غلط ہے کہ ان کے جو رہنما ہوتے ہیں وہ مادر زاد ننگے ہی ہوتے ہیں، وہ کبھی کپڑے نہیں پہنتے ہیں۔ کیوں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم دنیا میں رہتے ہوئے اپنے دین کے اوپر چلیں گے تو دنیا کی چیزیں ہمیں استعمال کرنا نہیں ہوگا۔ تو پھر وہ کون سا دھرم ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم پیدا ہوئے ماں کے پیٹ سے، اسی طریقے سے ہمیں رہنا ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ اسلامی معاشرے میں ان چیزوں کو اگر رواج دیا جاتا تو بھلا بتائیے اسلامی معاشرہ کیسے ہو سکتا؟ غیرت کا معاشرہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اور دھرموں کا آپ مطالعہ کر لیجئے، اور دھرموں کا اسٹڈی کر لیجئے، جینے کا سلیقہ کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ ہندو دھرم میں شادی کا طریقہ پوچھ لیجئے کہ تمہارے یہاں جو ہے دھارمک حساب سے شادی کیسے ہونی چاہیے، آپ کو طریقہ موجود نہیں ملے گا۔ پارسی لوگ ہیں، ان لوگوں سے پوچھ لیجئے تمہارے دھرم میں شادی کیسے ہوتی ہے، تمہارے دھرم میں ماں باپ کی عزت کیسی ہونی چاہیے، پتہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عیسائی لوگوں سے بھی پوچھ لیجئے، نصارہ جو ہے کرسچن ہے، ان لوگوں سے پوچھ لیجئے کہ ماں باپ کی عزت تمہارے دھرم میں کیا ہے، بیوی کی عزت کیا ہے، معاشرے میں بیٹی کیسے رہنے چاہیے، کس طریقے سے بیٹیوں کا رہن سہن ہونا چاہیے، بیٹوں کا رہن سہن ہونا چاہیے، انہیں جینے کا سلیقہ ذرہ برابر بھی پتہ نہیں ہے۔ اس لیے جب ماں باپ ان کے بوڑھے ہو جاتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا یہ اولڈ ہاؤس بناتے ہیں، اور اولڈ ہاؤس میں ماں باپ کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی مذہب دھرم نرپیکش ہے، اگر کوئی مذہب جاتی واد سے مکتی ہو کر کے جاتی واد نرپیکش ہے، اگر کوئی مذہب سلیقہ سکھاتا ہے زندگی جینے کا، معاشرے میں رہنے کا، تو وہ معاشرہ، وہ طریقہ کہاں ملے گا آپ کو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں۔ وہ طریقہ جینے کا قرآن مجید میں ملے گا۔ معاشرے میں کیسے رہنا چاہیے، ابو کی عزت کتنی ہونی چاہیے، ماں باپ کی عزت کتنی ہونی چاہیے، خش و اقارب کی عزت کیا ہے، ان کے حقوق کیا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، قرآن مجید پڑھیے۔ قرآن مجید کے اندر وہ تمام کے تمام طریقے آپ کو مل جائیں گے۔ انہی تمام حقوق میں سے ایک حق ہے معاشرے کو انصاف کے ساتھ چلانا۔ یاد رکھیے، یہ سوال ہے میرا۔ یہاں الحمدللہ بہت بڑی سوسائٹی ہماری ہے، کتاب و سنت کی سوسائٹی ہے، لوگ ایک دوسرے کے تقلید نہیں کرتے ہیں، مقلد نہیں ہیں۔ الحمدللہ سب کا مزاج یہی ہے کہ قرآن مجید میں جتنی چیزیں آئی ہیں ان تمام چیزوں کو بغیر کسی عذر شرعی کے، بغیر کسی نقطے کے ہم تسلیم کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ الحمدللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی باتیں بتائی ہیں، جتنی سنتیں ہمارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث صحیحہ سے ہمیں ملی ہے، ان تمام
सुन्नतों को हम दिल से एक्सेप्ट करते हैं, इन चीजों में भी कोई शक नहीं है। लेकिन मेरे भाइयों, हमें आज भी इस बात का दुख है कि आज हम लोग जिस मुआशरे में रहते हैं, उस मुआशरे में हर शख्स को इंसाफ नहीं मिल रहा है। ये इंसाफ कैसे मिलेगा? कभी हमने सोचा? हमारे रहनुमाओं ने सोचा? कभी नहीं सोचा। कैसे इंसाफ पैदा होगा? अगर हम महज दीन इस्लाम को, अगर हम कुरानी कानून को, अगर हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को मस्जिद और मदरसे तक कैद रखेंगे, मुल्ला मौलवी तक कैद रखेंगे, अल्लाह की कसम है आपका इस्लाम में होना ना होना बराबर है, आपका मुसलमान होना ना होना बराबर है। क्यों? इसलिए इस्लाम जो है ये पॉलिटिकली, राजनीतिक तौर पे एक धर्म का नाम है, एक कानून का नाम है, एक तरीका का नाम है। ये ऐसा मजहब है कि इसमें दीन भी संवरता है और दुनिया भी संवरती है। आप बगैर दुनिया हासिल किए हुए दीन को सही तरीके से नहीं समझ सकते हैं, ये बात याद रखिए। अब एक बंदा ये कहे कि अरे हम तो आलिम साहब अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज है, आलिम है, हम जो है पांचों औकात की नमाजें पढ़ रहे हैं, हमें दुनिया से क्या लेना देना? आप अपनी दुनिया को खराब कर रहे हैं, और जब दुनिया खराब हो जाए तो दीन भी खराब। क्यों? इसलिए आपको याद होना चाहिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर जिस तरीके से आप इस दीन को समझ रहे उस तरीके से फैलाते तो शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्के में विरोध होता ही नहीं। विरोध क्यों हुआ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत मक्के में क्यों हुई? जरा बताइए। इसलिए हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे राजनीतिक तौर पे नाफिज करना चाहते थे। जी, पार्लिमानी तौर पे इस सुन्नत को नाफिज करना चाहते थे। इसलिए तो वहां के जो सरदाराने कुरैश थे वो लोग आपकी मुखालफत में उतर गए। भला बताइए, जो शख्स ये कह रहा हो मोहम्मद सादिक है, मोहम्मद अमीन है, मोहम्मद झूठ नहीं बोलते हैं, मोहम्मद से बेहतर कोई इंसान हमने आज तक देखा ही नहीं, अब भला बताइए इतनी तारीफ के बावजूद भी कोई चीज बच गई? नहीं बची। लेकिन फिर भी लोग मुखालफत पे उतर गए, विरोधी बन गए। क्यों? वजह क्या रही? इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस धर्म को, इस दीन को, इस सुन्नत को पोलाइट तरीके से, सही तरीके से, इल्मी तरीके से, अल्लाह के कानून को मुआशरती तौर पे भी, मुआशरे में भी नाफिज करना चाहते थे, कानून की हैसियत दे करके। हमारा मुल्क हिंदुस्तान में, इस भारत देश में, जिस देश में हम रहते हैं, इस मुल्क का भी एक कानून है। इस मुल्क के पास भी एक कानूनी किताब है। भारत का भी एक अपना आईन है। अगर हम अपने देश में, अपने मुल्क में उस आईन को लागू ना करें, उस कानून को लागू ना करें, तो हर गली में चोर उचक्के दलाल घूमेंगे, हर गली में रोजाना रेप होगा, हर गली में एक दूसरे के गर्दन काटे जाएंगे, जेब और पैकेट मारी का काम एकदम सरेआम बाजार हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? कानून जो इस देश में बना हुआ है, उस कानून की दहशत से लोग आज एक दूसरे को लूटने से डरते हैं, एक दूसरे को मारने से डरते हैं। इसी तरीके से मेरे भाइयों, ये इस्लाम भी जो है एक कानूनी मजहब है। इस इस्लाम के अंदर भी बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कि आज भी मुआशरे में राइज है। वो और बात है कि इस्लामी नाम पे राइज नहीं है। मिसाल के तौर पे छोटी सी बात मैं आपको कह देता हूं कि आज भी मुआशरती तौर पे बात कह रहा हूं इस मुल्क हिंदुस्तान की, कि अगर तुम्हें कोई मारे तो तुम भी मारो, अगर माफ कर देते हो तो ठीक है, तुमसे बड़ा दरिया दिल कोई नहीं है। लेकिन अगर तुम बदला लेना चाहते हो तो ले सकते हो, इल्ला है कि हक के साथ। ये कानून भी कहता है। अगर हमने आपके ऊपर गलत इल्जाम लगा दिए, आपने मेरे ऊपर केस किया और वो कोर्ट में फैसला हुआ, तो कोर्ट फैसला क्या देती है कि देखो तुमने गलत तरीके से उसके ऊपर केस किया था, इसलिए तुम्हें इतना जुर्माना होगा। कुरान भी कहता है कि देखो बदला लेने में जिंदगी है, लेकिन हक के साथ उतना ही लेना पड़ेगा बदला जितना कि जुल्म हुआ है। अब कुरान का मकसद क्या है?
قرآن کا مقصد معاشرتی طور پہ کیا ہے؟ اسلام کی نیتی، اسلام کا رشتہ راجنیتی سے کیا ہے، میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ اٹھے پارہ نمبر 3 سورہ نمبر 3 سورۃ آل عمران آیت نمبر 18۔ اللہ رب العالمین کیا فرمائے؟ شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط۔ معنی کیا ہوتا؟ اللہ رب العالمین نے خود ہی گواہی دے دی ہے، شہید اللہ، اللہ نے گواہی دے دی ہے، اللہ اس بات کو مقرر کر دیا ہے، اللہ نے اس بات کو لکھ دیا، کیا؟ شہید اللہ انہ لا الہ الا هو، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں ہے، کہ یہ زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا ہے، یہ فضائیں اللہ کے ہیں، تمام کے تمام مخلوقات اللہ کے ہیں، تو عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی ہونی چاہیے۔ عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ ہی کی ہونی چاہیے۔ رزق کس سے مانگا جانا چاہیے؟ اللہ ہی سے مانگا جانا چاہیے۔ تمام کے تمام سوالوں کا جواب، تمام دکھ، تمام دودھائیں، تمام سمسیاؤں کا حل کس کے سامنے رکھنا چاہیے؟ اللہ ہی کے سامنے رکھنا چاہیے۔ تو اللہ اس بات کی گواہی خود دیا، اس کے بعد والملائکہ، اللہ کے فرشتوں نے بھی گواہی دی ہے۔ اللہ کا منشا یہ ہے، فرشتوں کے منشا یہی ہے، وہ اولو العلم، اور جو اہل علم ہے، اور جو اہل علم ہے، عالم ہے، دین کے جانکار ہے، دنیا کے جانکار ہے، اللہ کے قانون کو جانتے ہیں، رسول کی سنت کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، معاشرتی حقوق کو سمجھتے ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے اولو العلم قائما بالقسط، وہ کیا کرے؟ معاشرے میں انصاف قائم کرے۔ کیا کرے؟ معاشرے میں انصاف قائم کرے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک کہ معاشرہ صحیح نہیں ہوگا، جب تک کہ معاشرے میں آپ بھلے انسان نہیں کہلائیں گے، آپ اپنی آخرت کو بنا سکتے نہیں، بنا سکتے، اللہ کی جنت کو پا سکتے نہیں، پا سکتے۔ جو کہ ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں یہ باتیں گڑ گڑ کے بیٹھی ہوئی ہے، ارے ہم نماز پڑھ لیتے ہیں نا، کوئی بات نہیں ہے، ہم تو نمازی ہے۔ صرف آپ کو آپ کے بارے میں ہی نہیں پوچھا جائے گا، یاد رکھیے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ کو صرف آپ کے بارے میں ہی نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے نمازیں پڑھی ہے، روزے رکھے ہیں، اور آپ دیکھتے رہے دوسروں کو قتل کیا جا رہا تھا، آپ دیکھ رہے تھے دوسروں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی تھی، آپ دیکھ رہے تھے لوگ ظلم کر رہے تھے، آپ نمازی تھے، آپ نے روکا نہیں، آپ حاجی تھے، آپ کے لوگ بات بھی مان سکتے تھے، لیکن آپ نے روکا نہیں۔ یاد رکھیے، اللہ رب العالمین پوچھے گا، کیا پوچھے گا؟ قرآن سے جواب لیجئے، قرآن سے جواب لیجئے۔ قرآن کہہ رہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین۔ یہ قرآنی آیات ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے نماز پڑھنے والو، اے حج کرنے والو، روزہ رکھنے والو، اے اچھے اچھے نیک اعمال کرنے والو، اے ایمان والو، اے مسلمانوں نہیں کہا، اے مسلمانوں نہیں کہا، کہا کیا؟ اے ایمان والو۔ اور ایمان کی تعریف آپ عالم علماء سے پوچھ لیجئے گا، ایمان کی تعریف کیا؟ اسلام کی تعریف الگ ہے، ایمان کی تعریف الگ ہے، مسلمان کی تعریف الگ ہے، اور مومن کی تعریف الگ ہے۔ اللہ نے مومنوں سے خطاب کیا، اے پانچوں اوقات کی اذان دینے والوں، اے منبر و محراب پہ تقریر کرنے والوں، اے پانچوں اوقات کی نمازیں پڑھنے والوں، ایک اللہ کی عبادت کی دعوے داروں، سن لو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اپنے نفسوں کو بچا لو، اپنے آپ کو بچا لو، واہلیکم، اور اپنے اہل و عیال کو بچا لو، اپنے رشتہ داروں کو بچا لو، اپنے دوست و احباب کو بچا لو۔ اب بھلا بتائیے، اس میں سے کوئی شخص یہ کہے کہ عالم صاحب، مولانا صاحب، ہم تو اکیلے ہیں معاشرے میں، ہمارا کوئی نہیں ہے، کوئی دوست و احباب نہیں ہے، کوئی رشتہ دار نہیں ہے، ایسا کوئی شخص ہوگا یہاں کیا؟ کوئی ایسا نہیں ہوگا۔ ہر شخص اپنے رشتہ داروں میں گرے ہیں، اپنے دوست و احباب میں گرے ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ تمہارے بارے میں تو پوچھ گچھ ہوگی، تم سے سوال ہوگا ہی، تمہارے اہل و عیال کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا، یاد رکھیے۔ اس لیے میرا کہنا یہی ہے میرے بھائیوں، کہ اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیے، اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیے۔
میں یہی ریکویسٹ کروں گا, یہی گزارش کروں گا کہ اسلام کو اسلام کے قوانین کے طرح سمجھا جائے, قرآن کو قرآنی قانون کی طرح سمجھا جائے. اسلامی قوانین کے ذریعے سے آپ کے معاشرے میں برکت پیدا ہوگی, آپ کے معاشرے میں امن و امان پیدا ہوگا. اسلم یسلم اسلام باب فعال سے اس کا معنی ہی ہوتا ہے شانتی حاصل کرنا, امن حاصل کرنا, پیس قائم کرنا. کیسے آپ کر سکتے ہیں بھائی؟ ہاتھ میں 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں. ہم مثال دیتے یا نہیں دیتے ہیں؟ ہاتھ میں 5 انگلیاں برابر نہیں ہے. اگر گھر میں 4-5 بھائی ہے تو 5 بھائیوں کا مزاج الگ ہے. بھلا ان تمام کے تمام مسائل کو آپ اپنے مزاج سے کیسے صحیح کر سکتے ہیں, کیسے درست کر سکتے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ, انصاف کے ذریعے سے. یاد رکھیے, کوئی بھی حکومت ہو, حکومت کفر سے چل سکتی ہے, ظلم سے حکومت چلتی نہیں چلتی. کافر حکومت کر سکتے ہیں, کافر حکومت کر سکتے ہیں, لیکن اگر ظالم ہے وہ زیادہ دن نہیں رکیں گے. ظالموں کا حشر کیا ہوتا ہے؟ آج بھی مصر کے میوزیم گواہ ہے, جا کے دیکھیے فرعونیوں کی کتنے لاشیں موجود ہیں. ہم لوگوں کو اتنا ہی پتا ہے کہ فرعون بادشاہ جو تھا صرف اسی کا لاش موجود ہے. نہیں, بہت سارے فرعونی وہاں ہیں. جی یاد رکھیے, اللہ رب العالمین نے ظالموں کے ساتھ کیا کیا؟ اس لیے ظلم کے خلاف آواز اٹھائیے, اس لیے ظلم کے خلاف اتحاد پیدا کیجئے. تب آپ اصلی مسلمان ہیں, تب آپ حقیقی مسلمان ہیں. اگر ہم اور آپ چاہیں گے کہ چلو ادھر بھی آدھا ادھر بھی اور آدھا ادھر بھی, ظالموں کو بھی سپورٹ کر دو کیونکہ پیسے والا ہے, ظالموں کو بھی سپورٹ کر دو کیونکہ ان کے گھروں میں ہماری بہنیں اور بیٹیاں ہیں, کرنا پڑتا ہے. اگر ایسے کریں گے, اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں, آپ اپنے ایمان میں ہی مکمل نہیں ہیں. اور جب تک کہ ہم اسلام کو دنیاوی طور پہ نہیں سمجھیں گے, اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں, آپ کو اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا. کیسے آئے گا؟ آج جتنے بھی بھائی نمازیں نہیں پڑھتے ہیں وہ بہانے کیا بناتے ہیں بھلا بتائیے؟ ارے کیا کرے مولانا, ارے وقت ہی نہیں ملتا ہے, کام کرتے ہیں نا, وقت ہی نہیں ملتا. اس لیے ہم نے اسلامی قوانین کو الگ کر کے دیکھا ہے. ارے نماز پڑھنا ہمارا کام نہیں ہے, ملاؤں کا کام ہے. اگر ہم صحابہ کی طرح اسلام سمجھتے, صحابہ کام نہیں کرتے تھے کیا؟ بھیک مانگ کر کے کھاتے تھے کیا؟ نعوذ باللہ, بولیے اعوذ باللہ تعالی. صحابی جیسے غیرت مند لوگ نہ پیدا ہوا نہ ہوں گے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے پاس اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں ہماری طرح ٹوپی موجود نہیں تھی, ہماری طرح لباس موجود نہیں تھے. ان کے پاس اگر نیچے کے کپڑے ہیں تو اوپر کے کپڑے بھی نہیں تھے. کتنے اصحاب آپ کو مل جائیں گے کہ صرف نیچے کے کپڑے پہنے ہوتے, پائجامہ اور لنگیاں پہن کر کے اپنی زندگی گزارتے تھے, لیکن ایمان کا سودا نہیں کرتے تھے, اسلام کا سودا نہیں کرتے تھے, انصاف کا سودا نہیں کرتے تھے. میرے بھائیوں, آج ہمارے معاشرے میں جو برائیاں ہیں, بدتمیزیاں ہو رہی ہے, وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھا ہے, اپنے اسلام کا سودا کر بیٹھا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت کو ہم نے بیچ دیا ہے. صحابہ کو یہ تربیت ملی تھی, تعلیم ملی تھی کہ دیکھو تم معاشرے میں جیتے ہو, معاشرے میں رہتے ہو, یاد رکھو اگر تمہارے گھروں میں کھانے کی چیزیں نہ ملے, کھانا نہ ملے تو نفلی روزے کی نیت کر لینا, لیکن غیروں کے سامنے ہاتھ مت پھیلانا. آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا؟ داڑھی بڑھاؤ پیسے کماؤ. یہ ہے یا نہیں ہے بھائی؟ میں غلط بول رہا ہوں؟ غلط بولوں جوتے سے ماریے. داڑھی بڑھاؤ پیسے کماؤ, یہ ہے؟ ہماری غیرت کہاں چلی گئی؟ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ کیسے مسلمان ہیں ہم؟ جتنے بھی بھیک منگوں کو میں دیکھتا ہوں وہ تمام کے تمام لوگوں کی داڑھی ہم سے لمبی ہوتی ہے اور ان کے سروں پہ ٹوپیاں ہوتی ہے. نماز پڑھیں گے ٹوپی نہیں لگائیں گے, بالکل نہیں. نماز میں ٹوپی نہیں ملے گی, بھیک مانگتے وقت ٹوپی ملے گی. اگر میں غلط بولوں باہر نکلوں ماریے گا. میرے بھائیوں, یہ اسلام ہے. بدنام کون ہو رہا؟ بدنام محض آپ ہی نہیں ہو رہے ہیں, اسلام بدنام ہو رہا ہے, اللہ کا قرآن بدنام ہو رہا ہے, اللہ کا قانون بدنام ہو رہا. میرے بھائیوں, اگر ایسے لوگ اٹھ جائے, ایسے نوجوان اٹھ جائے کہ جو لوگ معاشرے میں غلط کر رہے ہیں, غلط فہمی پھیلا رہے ہیں, ان کو پکڑا جائے, ان کی حمایت نہ, ان کو سزا دی جائے, اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں, تو پھر
یہ معاشرہ اسلامی معاشرہ بن جائے گا, انصاف قائم ہو جائے گا. اس لیے میرے بھائیوں, آج میں ایک مثال کے ذریعے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے, ہمارے معاشرے کی حالت کیا ہے کہ ہم لوگ پڑھے لکھے, شکشت, اچھے اچھے لوگ, ایجوکیٹڈ, ایک بس میں سوار ہے اور پورا معاشرہ اس بس میں سوار ہے, اس ٹرین گاڑی میں, اس ریل گاڑی میں, اس ٹرین میں سوار ہے, اس سواری میں سوار ہے, جس کا ڈرائیور اندھا ہے, جس کا ڈرائیور اندھا ہے. اور اعلان کیا کر رہا ہے؟ اعلان یہی کر رہا ہے کہ ہم تمام کے تمام لوگوں کو آپ کے منزل مقصود تک فری پہنچائیں گے, بغیر کرائے کے پہنچائیں گے. اگر مان لیجئے اگر ہمارا معاشرہ ایسا نہیں ہے اور ہم سب کو کہا جائے کہ چلیے اس آٹو سے ہم بینی پٹی جانا چاہتے ہیں, مدھوبنی جانا چاہتے ہیں, یا پھر پٹنہ جانا چاہتے ہیں, کہیں بھی ادروائز کسی بھی سٹی جانا چاہتے ہیں, لیکن اس آٹو کا ڈرائیور اندھا ہے, ہم لوگ جائیں گے؟ نہیں جائیں گے, نہیں جائیں گے, بالکل نہیں جائیں گے. بولیں گے ارے کبھی بھی ہو سکتا ہے کہیں بھی وہ ٹھوک دے گا. جی تو پھر معاشرے کا قائد آپ ایسے کیسے چن لیتے ہیں؟ معاشرے کو چلانے والا, معاشرے کو سنوارنے والا وہ ڈرائیور ہوتا ہے اور وہ اندھا ہوتا, اس کے پیچھے آپ کیسے چل دیتے ہیں؟ وجہ یہی ہے معاشرے میں ناانصافی کی کہ ہم نے آج تک اپنے قائد کو کیسا چنا؟ اندھا, اندھا ہے, دیکھتا ہی نہیں ہے. جو راستے نہ دیکھے میرے بھائیوں, وہ آپ کو راستہ دکھانے کا کام کیسے کرے گا؟ یاد رکھیے, یاد رکھیے, میں چناؤ پرچار نہیں کر رہا ہوں, میں ایک عالم ہوں, میں دین کا پرچار کر رہا ہوں, میں قرآن کا پرچار کر رہا ہوں, میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت بتا رہا ہوں, شریعت بتا رہا ہوں, صحابہ کی شریعت بتا رہا ہوں. صحابہ نے اپنے تن من دھن کی قربانی پیش کر دی ہے, کس چیز کے لیے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر؟ بتائیے, اللہ کے رسول کی ذات کے اوپر نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کوئی طریقہ اپنا گڑھا ہوا طریقہ نہیں تھا, بلکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, کہ وہ تمام کی تمام باتیں, تمام طریقے اللہ کا بتایا ہوا طریقہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اللہ کی بتائی ہوئی باتیں تھی. قرآن کہہ رہا ان ہوا الا وحی یوحى, جو بھی بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں وہ تمام باتیں اللہ نے وحی کی ہے. تو یاد رکھیے, اگر معاشرے سے نا انصافی مٹانی ہے, اگر معاشرے سے ظلم کو ختم کرنا ہے, ظالموں کا خاتمہ چاہتے ہیں, اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں, تو پھر آپ اچھے لوگوں کا ساتھ دیجیے, اچھے لوگوں کو امیدوار بنائیے, اچھے لوگوں کو مسجد اور مدرسے کا ذمہ دار بنائیے, اپنی سوسائٹی کا ذمہ دار بنائیے. جب تک کہ آپ کا ڈرائیور پڑھا لکھا ڈرائیور نہیں ہوگا, آپ کا ڈرائیور, آپ کے معاشرے کا قائد صحیح طریقے سے دین اور دنیا کا تجربہ نہیں رکھتا ہوگا, اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں, آج آپ اتنے پیچھے ہیں اور 50 سال پیچھے چلے جائیں گے. آپ کے بچے محض حافظ اور عالم بن جاتے ہیں, اور ہم لوگ کیا کہتے ہیں, ارے ہمارا بچہ بھی الحمدللہ عالم بن گیا. بن کے کیا کیا؟ بن کے کیا کیا بتائیے؟ وہ خود تو غلط نہیں کرتا ہے, دوسروں غلط کرواتا ہے. کیسے؟ میں عالم ہوں, میں جانتا ہوں. میرے پاس 1000 لوگ آتے ہیں ایسے, مولانا صاحب آپ کو ہی تلاش رہے تھے, ہم سمجھ جاتے کیوں تلاش رہے تھے, بتائیے کام شام میں ملے گا, آ جائیے گا. جاتے ہیں, چائے پلاتے ہیں, چائے پلانے کے بعد کرنا کیا؟ لکھ دیجئے بیٹی کی شادی ہے, گھر میں بیٹی موجود نہیں, بیٹی کی شادی ہے, لکھ دیجئے ہمارا پاؤں اپاہج ہے, اگر اللہ اپاہج کر دے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ہم تو ایسے لوگوں کو بد دعا ہی دیتے ہیں, اللہ کی لعنت ہو, اللہ اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو ایسے جھوٹے مکاروں عیاشوں کے پاس, کہ قوم کے پیسے کسی مسجد میں جا کر کے اپنے لولہے پن کا اظہار کر کے, بچے اور بچوں کی شادی کا بہانہ لگا کر کے اور قوم کے پیسے لوٹتے ہیں. تو جب تک کہ ہم
इस्लाम को मुआशरती तौर पे नहीं समझेंगे, जब तक कि हम कुरान को मुआशरती तौर पे नहीं समझेंगे, राजनीतिक रूप से नहीं समझेंगे, सियासी लाइन से नहीं समझेंगे, अल्लाह की कसम है इस्लाम समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं आपके सामने इन बातों को रखना चाह रहा था कि आप जो है इन बातों में आगे आए, और जितने भी लोग अल्हम्दुलिल्लाह हक की कमाई करते हैं, मेहनत करके कमाते हैं और इसी तरीके से अल्लाह के दीन को फॉलो करते हैं, अल्लाह के दीन को मानते हैं, तन मन धन से अल्लाह के दीन के ऊपर कुर्बान होना चाहते हैं, अल्लाह की कसम कह रहा हूं, तो ऐसे ऐसे लोगों को आप बिल्कुल सपोर्ट करें और खुलेआम सपोर्ट करें, है ना। क्योंकि डर सिर्फ किसका होना चाहिए, लोगों का या अल्लाह का? अल्लाह का होना चाहिए। जो कौम अल्लाह से डरती, अल्लाह की कसम कह रहा हूं, वक्त का फिरौन होता उससे नहीं डरती। तो इसलिए हमारा और आपका अभी इम्तिहान है, इस इम्तिहान में हम सही तरीके से पास हो इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन। जब भी हमारा और जहां भी खात्मा होगा इंशाअल्लाह खात्मा बिल खैर होगा इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआ करता हूं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोग तमाम तर मज़कूरा बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए।